اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ مناسبات، حالات و واقعات میں چند اہم موضوعات ہیں جو ہمارے ملکی حالات سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور عالمی بین الاقوامی امور سے بھی متعلق ہیں۔ مناسبات میں گزشتہ ہفتے کی سب سے بڑی اہم مناسبت جو گزری ہے وہ ولادت باسعادت حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، ثامن الحجج، 8ویں امام، جن کا مزار شریف مشہد شریف ایران کے اندر شہر مشہد میں ہے۔ 11 ذی قعدہ امام علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے، اور ہر سال کی طرح اس سال بھی ایران میں باشکوہ طریقے سے یہ ولادت منائی گئی ہے، باوجود اس کے کہ ایران میں جنگ کے حالات ہیں اور بحرانی صورتحال ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت کا دن پورے ایران میں باشکوہ طریقے سے منایا گیا ہے۔ حتیٰ تہران میں سڑکوں پر لوگوں نے یہ دن خوشی کا منایا ہے اور امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اپنی عہد کی تجدید کی ہے، اور اسی طرح اس دن کو رہبر معظم سید مجتبیٰ خامنئی کے ساتھ بھی بیعت و عہد کا دن قرار دیا ہے، اور تمام ایران میں ملت ایران نے یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ائمہ اطہار علیہ السلام میں ایک بہت نمایاں سیرت و تاریخ رکھتے ہیں، اور خصوصاً واحد امام ہیں جن کا مزار عرب سرزمین پر نہیں ہے بلکہ عجم میں ہے، ایران کے اندر ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک بڑا اہم تاریخی واقعہ ہے کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام کو مدینہ سے طوس یا مرو میں بلایا گیا، جہاں مامون الرشید نے حکومت قائم کی ہوئی تھی اور اس نے دارالخلافہ بنایا ہوا تھا، اور وہ تاریخی ماجرا مفصل ہے، یہاں پر اس کی طرف اشارہ نہیں، لیکن امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی امامت کا عہد بہت اہمیت کا حامل ہے۔ امام علیہ السلام کا دور عباسی خلفاء اور عباسی حکومت کے دوران گزرا ہے، جنہوں نے ائمہ اطہار اہل البیت علیہ السلام پر بنو امیہ سے بھی زیادہ سختی کی اور تشدد کیا، ائمہ اطہار کو شہید کیا، امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کو شہید کیا، امام رضا علیہ السلام کو شہید کیا، اور اس سے پہلے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا۔ چونکہ یہ بنو امیہ اور بنو عباس کے درمیان اقتدار کی منتقلی کا زمانہ تھا، اور اس میں اہل البیت کا بہت اہم عنوان تھا، جسے عباسیوں نے بہانہ بنایا اور پھر جس ذریعے سے اقتدار حاصل کیا اس کو اپنی راستے میں مزاحم قرار دے کر اور اسے راستے سے ہٹانے کے لیے انہوں نے جفا و جور کا راستہ اختیار کیا۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے عہد امامت میں جو بہت نمایاں نظام امامت کے لیے اقدامات کیے، ان میں سے امامت کی تشریح ہے۔ حدیث مرو معروف حدیث ہے، مفصل حدیث ہے، جس میں امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے تفصیل کے ساتھ
نظام امامت کو بیان کیا ہے اور صراحت کے ساتھ فرمایا ہے کہ امامت نظام ہے، امامت ایک عقیدہ نہیں ہے یا ایک روحانیت کا نام نہیں، بلکہ الہی نظام ہے انسانوں کی ہدایت کے لیے، اہل زمین کے لیے اور اہل زمین کی نجات کے لیے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ اس لیے یہ بہت اہم موضوع ہے حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا دور امامت، جس کی تشریح کی ضرورت ہے، اور بعض مناسبتوں پر ہم نے اس حدیث مرو کو متن و تشریح کے ساتھ بیان کیا ہے، اور مزید اس کی وضاحت کی ضرورت ہے، جس کی آج اشد ضرورت ہے۔ تشیع کو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے زبان مبارک سے بیان کردہ امامت کی تشریح اور امامت کے نظام کی ضرورت ہے۔ امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام ظاہر ہے ایران میں ہونے کی وجہ سے یہ مزار زیادہ توجہ، خلائق کی توجہ کا مرکز ہے، چونکہ عراق اور سعودی عرب میں جو مزارات ہیں، سعودی عرب میں جتنے مزارات ہیں وہ ویران ہیں، اور ان پہ حضور حاضری و زیارت کی قدغن ہے، ممانعت ہے۔ لیکن عراق کے اندر کسی حد تک فضا البتہ تاریخ میں اونچ نیچ ہوتی رہی ہے۔ کسی دور میں صدام کے زمانے میں یہی حال جو بقی کے مزارات کا ہے، یہی کربلا اور نجف کا بھی تھا، لیکن بعد میں صدام کے جانے سے یہ فضا کھلی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم دیکھیں تو امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کا مزار اقدس و حرم یہ مرجع خلائق ہے، اور خصوصاً انقلاب اسلامی کے بعد، جمہوریہ اسلامی کی تاسیس کے بعد اس مزار نے ایک مرکزی حیثیت اختیار کی ہے، اور ایام ولادت و ایام شہادت ائمہ اطہار علیہم السلام جو عموماً رسومات میں گزار دیے جاتے ہیں، یہ در حقیقت ایام عہد ہیں۔ جیسا اس سال ملت ایران نے اس کو یوم العہد قرار دیا ہے اور رہبر معظم کے ساتھ عہد و وفا کا اظہار کیا ہے، تجدید کی ہے، اس بحرانی ترین زمانے کے اندر بنیادی فریضہ امت نے انجام دیا ہے۔ یہ ہر امام کی ولادت اور ہر امام کی شہادت در حقیقت لوگوں کے نظام امامت سے قریب ہونے، وابستہ ہونے اور اس کے ساتھ عہد کرنے کے لیے یہ ایام ہوتے ہیں، جنہیں ہم عموماً جذباتیت میں گزار دیتے ہیں، اور پیشہ ورانہ ذاکرین خطبہ آ کر اس کو بھی اپنے کاروبار کے لیے ان مناسبتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ جو لوگوں میں بیداری آئے گی، آگاہی آئے گی، اس وقت ائمہ اطہار علیہم السلام اور ان سے منسوب ایام کی افادیت لوگوں کے اندر زیادہ واضح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دوسری بڑی مناسبت جو آج ہے 1 مئی 2026، 1 مئی عالمی طور پر معروف ہے کہ یہ یوم مزدور کے نام پر، لیبر ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی ایک تاریخی واقعہ ہے کہ جب امریکہ میں مزدوروں کے اوپر جور و جفا کیا گیا، جو ہمیشہ ہے اور آج بھی ہے اور ہر سرزمین پر ہے، لیکن چونکہ سرد جنگ کے زمانے میں امریکہ نے لیبر کے اوپر تشدد کیا، تو جواباً جو کمیونسٹ بلاک تھا، انہوں نے جن کی نظریات میں، جن کی تھیوری میں، جن کی آئیڈیالوجی میں مزدور کو مرکزی کردار تھا سرمایہ دار کے مقابلے میں، لہٰذا انہوں نے اس کو زیادہ اہمیت دی، اور 1 مئی اس مناسبت سے مزدور ڈے ہوا۔ اور پھر اس کے بعد حکومتیں بھی اس میں، بعض حکومتیں دلچسپی رکھتی ہیں، بعض نہیں رکھتی، اور آہستہ آہستہ یہ فراموش ہو گیا ہے۔ جو کمیونسٹ بلاک ضعیف ہوا ہے، کمیونسٹ جماعتیں کمزور ہوئی ہیں اور ان کی فعالیت ختم ہوئی ہے، تو مزدور ڈے بھی آہستہ آہستہ بے رنگ ہو گیا ہے۔ فقط چھٹیوں کی خاطر، لوگوں کی خاطر میں رہتا ہے کہ 1 مئی کو مزدور ڈے پر چھٹی ہونی ہے، بس اس حد تک انہیں یاد ہے۔
مزدور کے لیے اور اس طبقے کے لیے یوں نہیں کہ کمیونسٹ جو اپنی آئیڈیالوجی کی بنیاد پر جو مزدور محور ہے ہر چند وہ بھی ایک جھوٹ ہے، اور مزدور کو صرف استعمال کیا جاتا ہے اعلی کار کے طور پر، اور ہرگز مزدور کے حقوق اور مزدور کی محنت اور مزدور کی محنت کا صلہ نہ کسی دور میں نہیں دیا گیا، اور آج بھی استحصال اس میں ہوتا ہے۔ خصوصاً سرمایہ داری نظام مزدور کا استحصال کرتا ہے، مزدور کی محنت کو سرمایہ داری نظام لوٹ لیتا ہے، ہڑپ کر جاتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو مزدور کی زحمت، مزدور کی محنت، اور خود مزدور کو بھی یہ احساس ہونا چاہیے، چونکہ دنیا کی اکثریت مزدور کے زمرے میں آتے ہیں، لیبر کے زمرے میں آتے ہیں، مشقت والی لیبر ہو یا غیر مشقت والی لیبر ہو۔ اگر مزدور کا مقام اور مزدور کے حقوق اور مزدور کے حقوق کی ضمانت اگر دیکھنی ہے تو وہ قرآن کریم نے ذکر کی ہے اور تعلیمات اسلام میں ہے۔ میں یہ نہیں کہتا مسلمان ممالک میں مزدور کی قدر ہے، چونکہ مسلمان ممالک میں بھی سرمایہ داری نظام ہے، یہ نام نہاد مسلمان ہیں لیکن ان کا اقتصادی نظام، معیشت کا نظام سرمایہ داروں کا نظام ہے، اخلاقیات بھی سرمایہ داری نظام کی ہیں۔ لہٰذا مزدور کا حق کھاتے ہوئے کسی مسلم غیر مسلم کو کوئی جھجک نہیں ہوتی، کوئی شرم نہیں ہوتی اور کوئی خوف نہیں ہوتا ان کے دل میں۔ اس لیے مسلمان ممالک یا مسلمان حکومتوں کے اندر مزدور کا مقام نہیں ہے، وہی سرمایہ داری نظام ہے ان کے اوپر۔ میں اسلامی نظام اور اسلامی تعلیمات کا حوالہ دیا ہے، وہ تعلیمات جو نہ حکومتوں کے لیے حکومتوں کے مورد عمل ہیں، نہ عوام ان تعلیمات سے آگاہ ہیں، واقف ہیں، نہ مزدور ان سے آگاہ و واقف ہے۔ لیکن حقیقت میں انسان کو انسانی مقام اور مختلف انسانی طبقات کو انسانی مقام، جیسے خواتین کو دین نے، قرآن نے یہ مقام عطا کیا ہے، ورنہ باقی نظام آج بھی عورت کو جو نگاہ رکھتے ہیں وہ بہت ہی پست اور گھٹیا نگاہ ہے۔ اسی طرح مزدور کی قدر و قدر شناسی بھی دین کے ذریعے سے ممکن ہے، وہ دین جو متروک ہے، مہجور ہے، اور جس دین کو فقط ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو متروک نظام دین ہے، اس نظام میں بہت اعلیٰ قدر ہے، مقام ہے مزدور کا، جیسے کہ باقی طبقات کا، کہ مزدور کو مجاہد کے زمرے میں شمار کیا گیا ہے۔ مزدور یعنی محنت کش انسان، محنت کرنے والا، ہر وہ جو محنت کرتا ہے وہ اسی مزدور کے زمرے میں آتا ہے۔ مزدور فارسی اصطلاح ہے اور اصل اصطلاح مزدور نہیں تھی بلکہ مزدور تھا، یعنی مزد معاوضے کو کہتے ہیں، صلہ کو کہتے ہیں، کسی کام کے بدلے میں انسان کو جو چیز دی جاتی ہے یا لیتا ہے اس کو مزد کہتے ہیں۔ اور جو انسان، جس طرح ہم رضاکار کہتے ہیں، رضاکار کا مطلب ہوتا ہے جو معاوضہ لے کر کوئی کام نہیں کرتا، رضا الہی کے لیے یا اپنی رضا کے طور پر راضی ہو کر کام کرتا ہے، لیکن جو اجرت پہ کام کرتا ہے، مستاجر ہوتا ہے، وہ مزدور کہلاتا ہے، یعنی جس نے مزد لینا ہے اپنے کام کا۔ تو جو بھی مزد لیتے ہیں یہ سب مزدور کے زمرے میں آتے ہیں، بے شک افسر ہوں، یہ سرکاری ہوں، یہ پرائیویٹ، جو بھی کسی جگہ بھی کام کر کے اس کا مزد لیتا ہے، تنخواہ لیتا ہے، معاوضہ لیتا ہے، بڑا لیتا ہے یا چھوٹا معاوضہ لیتا ہے، یہ سب اسی مزدور کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور مزدور کے کام کی قدر وہ دین کے اندر ہے، یعنی اللہ کے نظام کے اندر ہے، چونکہ اللہ نے انسان بنایا ہے اور اللہ نے انسان کو محنت اور مشقت کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے ان کی محنت کے بدلے میں ان کا صلہ رکھا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی رکھا ہے۔ آخرت کا صلہ اللہ نے دینا ہے، دنیا کا صلہ لوگوں کے ذمے ہے، حکومتوں کے ذمے ہے یا ان اجیروں کے ذمے ہے جو لیتے ہیں مزدور کو یا تنخواہ دار طبقے کو، ان سے استفادہ کرتے ہیں، ان کے ذمہ ہے۔ یہ اہم طبقہ ہے، لیکن ایک تاریخی دور میں سرمایہ داروں نے ان کا استحصال کیا اور کر رہے ہیں، اور کمیونزم نے
ان سے ہتھیار کے طور پر استفادہ کیا، اوزاری استفادہ کیا، اور مزدور پہلے سے زیادہ محروم اور پہلے سے زیادہ اس کو ذلیل کیا کمیونزم نے۔ بہرکیف ایک دن ان کے نام سے رکھا گیا ہے اور وہ صرف چھٹی کی خاطر یاد رکھا جاتا ہے، ورنہ مزدور کی خاطر، خود مزدور کو بھی 1 مئی کو مزدور بھی اس دن کے لیے کچھ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تیسری مناسبت جو 1 مئی کی ہے وہ یوم معلم ہے۔ یہ روز مطابق ہے شہید معلم حضرت آیت اللہ شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ یہ یوم شہادت ہے اور اس دن کو امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے یوم معلم قرار دیا، جو کہ مطہری شہید ایک بہت ہی نابغہ روزگار معلم تھے، جن کے تعلیمات، جن کے خدمات بہت عظیم ہیں، جن کے افکار و آراء زمانے کو بیدار کرنے کے لیے، اسلام کی تشریح کے لیے، اسلامی نظام کی وضاحت و تبیین کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ یوم معلم بھی ہے۔ اور مزدور سے زیادہ دنیا میں اور مسلمان ملکوں میں، اور خصوصاً ہمارے ملک میں، مزدور سے بھی زیادہ جو تحقیر ہوتی ہے وہ معلم کی ہوتی ہے۔ نہ معلم خود شان معلمی کی طرف متوجہ ہے، اور نہ یہ کاروباری دنیا، چونکہ تعلیم پاکستان میں بزنس ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، اور معلم ایک مزدور ہی کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، جبکہ معلم کا درجہ بہت بلندتر ہے۔ امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے فرمان کے مطابق کہ معلمی شغل انبیاء ہے، یہ اصل ذمہ داری انبیاء کی ہے، اور معلم ہی در حقیقت انسان ساز ہے، معلم امت ساز ہے۔ معلم کے ہاتھ میں اقوام و عوالم کی تقدیر ہے، اور معلم اگر کسی معاشرے کے اندر گر جائے اس کا مقام، تو وہ معاشرہ بھی گر جائے گا۔ جس طرح سے آج ہم اپنے معاشرے کے اندر معلم کے مقام کو دیکھتے ہیں کہ کسی کھاتے میں شمار نہیں ہوتا معلم، اور اپنے آپ کو بھی وہ معلمی کے اعلیٰ درجے پر نہیں سمجھتا، بلکہ ایک مزدور ہی کی حیثیت سے اپنے آپ کو سمجھتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تعلیم جب کاروبار ہو جائے تو معلم پھر ایک کاروباری ہتھیار بن جاتا ہے، آلہ بن جاتا ہے، اور کاروبار میں ہر چیز کی حیثیت متاع کی ہو جاتی ہے، اس کے سامان کی ہو جاتی ہے، سامان تجارت کی ہو جاتی ہے۔ یا جس طرح مارکیٹوں کے اندر دکانیں ہیں اور ان کے اندر سیل مین ہیں، تو معلم کا آج جو درجہ ہے وہ در حقیقت ایک سیل مین یا سیل بوائے یا سیل گرل کی حیثیت اس کو دے دی گئی ہے، جو تعلیم بیچتا ہے، ڈگریاں بیچتا ہے، اور امتحانات کے نمبر بیچتا ہے، اور لوگ اس کے گاہک ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ اس کے طالب علم و شاگرد نہیں ہوتے بلکہ اس کے کلائنٹ ہوتے ہیں، اور باقاعدہ اسے مزدوری، اور معلمین کرتے بھی یہی ہیں، اسکولوں میں پڑھاتے ہوئے تنخواہ لیتے ہیں لیکن کلاسوں میں نہیں پڑھاتے، اور پھر ٹیوشن کے لیے بچے کو گھر بلاتے ہیں یا خود اس کے گھر جاتے ہیں، یا اکیڈمیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یعنی وہ کام جنہیں اسکولوں میں کرنا چاہیے تھا وہ اکیڈمیوں میں اور ٹیوشن میں کرتے ہیں، اور ڈبل معاوضہ لیتے ہیں، اسکولوں میں بھی لیتے ہیں، پھر ٹیوشن میں بھی لیتے ہیں، اور اس طرح انہوں نے بھی اپنا مقام معلمی سے بہت گرا دیا ہے۔ اور یہ بھی ایک بہت تاریخی اہمیت والی چیز ہے جس کو امام راحل رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اہمیت دے کر احیاء کیا ہے۔ اور آج کا 2026 کا یوم معلم، بائیں کہ یہ یوم معلم شروع ہوا شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی شہادت سے، جو معلم عالی مقام تھے، لیکن آج جس شہید کے ایام میں، شہادت کے ایام میں، جس نے اپنی شہادت سے بہت بڑا تاریخی حماسہ خلق کیا ہے، وہ معلم عظیم و معلم اعظم ہیں، اور وہ امام خامنئی ہیں قدس سرہ الشریف، جو معلمی میں ایک بہت اعلیٰ درجہ رکھتے تھے، راہبر بھی تھے، اور ایک بہت کامیاب اور توانا اور موفق معلم بھی تھے، اور ان کی تعلیمات
کے اندر بہت جامعیت تھی، یعنی در حقیقت شہید مطہری کا کام کا تسلسل رہبر شہید نے جاری رکھا اور ان کے تعلیمی اور معلمی کے مقاصد کو کامیاب کیا، اور پھر معلمین کو اہمیت دی رہبر شہید نے، اور حوزات علمیہ میں معلمین کا درجہ بڑھایا، رتبہ بڑھایا، ان کی تعظیم توقیر کی اور ان کی ضروریات پوری کی۔ اس طرح دانشگاہی معلمین کو اور اسکول معلمین کو بہت اعلیٰ رتبہ اس معلم اعظم نے یعنی امام خامنئی رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کیا ہے۔ خب پاکستان میں بھی محدود جگہ پر یہ یوم معلم متعارف ہے، اور عروۃ الوثقیٰ کو جہاں اللہ نے اور توفیقات دی ہیں ان میں سے ایک توفیق یہ دی ہے کہ پاکستان میں 1 مئی کو یوم معلم کے طور پر متعارف کروایا ہے۔ ہر چند باقی مصروفیات یا باقی مسائل کی وجہ سے جس طرح حق ہے اس دن کا اس طرح ادا نہیں ہو رہا، لیکن پھر بھی ایک نام کی حد تک عروۃ الوثقیٰ اور جامع ام الکتاب نے یوم معلم کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ تمام معلمین کو یہ دن ہم مبارکباد عرض کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ معلمین کے لیے جو عزت، مقام، احترام و قدردانی ہے اسے انجام دیں، پاکستان کی قوم بھی اور پاکستان کی ملت بھی۔ اس کے علاوہ جو بہت اہم مناسبت آگے آنے والی ہے اور آج الحمدللہ اس کا باقاعدہ اعلان ہوا ہے، اور جس کے لیے ایک انتظار لگ بھگ 2 مہینوں کا انتظار کا زمانہ گزرا ہے، وہ رہبر شہید کی شہادت کے بعد پیدا ہونے والی فضا اور حالات کے تناظر میں پاکستانی ملت کا ایک تاریخی اجتماع جس کی ضرورت تمام طبقات نے احساس کی، اور اس کے بعد رہبر شہید کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اور رہبر شہید کے شہادت کے نتیجے میں جو فضا ہموار ہوئی ہے اس میں اظہار وحدت و یکجہتی کے لیے جو اعلان مقصود تھا یا مطلوب تھا کہ کیا جائے گا، وہ الحمدللہ آج مختلف گروہوں، تنظیموں اور علماء نے مل کر باقاعدہ پریس کانفرنس کے ذریعے اس کا رسمی اعلان کر دیا ہے۔ محترم جناب سینیٹر راجہ ناصر عباس جعفری حفظہ اللہ نے باقی علماء و باقی تنظیموں کے سرکردہ افراد کی موجودگی میں لاہور میں پریس کلب میں باقاعدہ طور پر اس کا اعلان کیا ہے۔ 13 جون کو انشاءاللہ مینار پاکستان پر یہ اجتماع ہوگا، اور اس کا تقاضا پوری امت کی طرف سے ہے، فرد کی طرف سے ہے۔ کوئی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو یہ توقع نہ کر رہا ہو، بلکہ اہل سنت کے اکابرین نے کئی دفعہ اس دوران تذکر دیا ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے اس مدت میں اور اس فضا میں جس چیز کی ضرورت ہے کہ ایک آگاہ ملت، بیدار ملت، اور جو اس شہادت کے نتیجے میں جن کے سامنے سے بہت سارے پردے ہٹ گئے ہیں اور انہوں نے آمادگی ظاہر کی ہے، تو آپ لوگ پس و پیش کیوں کر رہے ہیں؟ اہل سنت کے اکابرین بھی اس بات کے خواہاں تھے کہ ایک تاریخی اجتماع کیا جائے مرکزی نوعیت کا، اور چونکہ لاہور اور لاہور کے اندر بھی یادگار پاکستان ہی سب سے مناسب ترین جگہ ہے جہاں سے پاکستان کا آغاز ہوا، وہیں پر ان اجتماعات یہ جچتے یہیں پر ہیں پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستانی ملت کے اتحاد کے لیے، اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کے مقابلے کے لیے جو بھی قومی عزم کا اظہار ہو سکتا ہے وہ یہیں پہ ہوتا رہا ہے۔ ہر چند مینار کو لوگوں نے سیاسی مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا اور تفرقے کے لیے بھی استعمال کیا، لیکن یہ مقدس جگہ ہے، یہاں پر نامقدس کام نہیں ہونا چاہیے۔ مینار پاکستان وہ جگہ ہے جہاں پر قرارداد پاکستان پاس ہوئی تھی، اور جہاں پر عہد خدا
پورا ہوا تھا اور وعدہ الہی پورا ہوا تھا، اور اللہ نے یہ عطیہ دیا پاکستان کا، اس لیے اس خدا رحمت کرے ان لوگوں کو جنہوں نے اس جگہ کو ایک یادگار میں بدل دیا، علامتی طور پر ایک مینار تعمیر کر دیا، یہاں پر پلاٹنگ نہیں کی، ہاؤسنگ سوسائٹی نہیں بنائی، اور ممکن ہے تاریخ میں کیا ہو، بہت سارے لوگوں نے اس زمین پر قبضہ کرنے کے لیے کیا بھی ہو، اور بعض حکومتوں نے چھڑایا بھی ہے، اور آج بھی اگر موقع ملے تو اس زمین پر قبضہ کر کے پلاٹنگ کر کے اس کو بیچ دیں گے، جس طرح سے کہ باقی پاکستان کے اندر ہوا ہے یہ کام۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی بعض حکمرانوں کو بھی اور بعض دیگر طبقات کو، بیوروکریٹس کو، جنہوں نے ہمت کر کے اس جگہ کے تقدس کو باقی رکھا ہے، اور ایک یادگار گراؤنڈ یہاں پر بنا ہے۔ بہت ہی عالی شان پروگرام یہاں ہوتے رہے ہیں مختلف تنظیموں کی طرف سے، مختلف مسالک کی طرف سے، اور آخری پروگرام جو مینار پاکستان میں بہت باشکوہ طریقے سے ہوا ہے وہ پاکستان کی دینی مذہبی سیاسی تنظیم جماعت اسلامی نے کیا ہے، 3 روزہ، اور تمام دنیا نے ان کی تحسین کی، منظم ترین پروگرام تھا، اور خود ان کی تنظیم کے لیے بھی اور ملکی حالات کے لیے بھی ایک بہت بہترین، جس کو سب نے سراہا، ہم نے بھی ان کو قدردانی کے خطوط بھی روانہ کیے کہ یہ پروگرام انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اللہ نے مدد کی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ جگہ ہی ایسی ہے کہ یہاں جس نے بھی پاکستان کے ساتھ وفاداری دکھانی ہے اس کا حق بنتا ہے کہ یہاں پر آ کر اجتماع کرے اور اپنے فرائض جو پاکستان کی سرزمین کی نسبت اس کے ذمہ ہیں وہ ادا کرے۔ بہرکیف ہمارے ان بزرگوں نے ایک 2 مہینے کے انتظار کے بعد راہبر شہید کی شہادت کو 2 ماہ مکمل ہو گئے ہیں۔ 28 فروری کو شہادت ہوئی تھی اور آج 1 مئی ہو گئی ہے، یعنی 2 ماہ سے بھی اوپر وقت گزر گیا ہے، اور اس 2 ماہ کے اندر لوگوں نے بھرپور انتظار کیا، دعائیں کی، آرزوئیں کی، منتیں مانی کہ اس شہادت کے نتیجے میں ہموار ہونے والی فضا سے فائدہ اٹھا کر پاکستان کے علماء، پاکستان کے اکابرین، پاکستان کے قائدین، پاکستان کے ذمہ داران وہ اپنی سابقہ روش چھوڑ کر آپس میں ملیں، اتحاد کریں۔ الحمدللہ یہ عمل دیکھنے کو مل گیا ہے اور تسلسل سے جاری ہے، مختلف شہروں کے اندر اس قسم کے اجتماعات ہو رہے ہیں، اور لاہور میں انشاءاللہ مرکزی اجتماع ہوگا۔ اس اجتماع میں میں نے ابھی پریس کانفرنس پوری سنی نہیں ہے، انشاءاللہ سنیں گے، چونکہ اس میں سب گروہوں کی نمائندگی موجود تھی، اور جو نہیں تھے انہوں نے بھی اس کے اندر پروگرام میں حصہ بننے کے لیے اپنی رضایت اور اپنی رائے کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ اس کے متفق ہیں، موافق ہیں۔ بعض ممکن ہے ابھی مردد ہوں، لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ سارے طبقات اس کے اندر شریک ہوں گے، اور اگر برفرض بعض نہیں بھی آمادہ ہوتے تو جو آمادہ ہیں، چونکہ اکثریت آمادہ ہے، اگر میں یہ کہوں اعداد و شمار محتاط اندازے کے مطابق کہ 90% عوام پاکستان کے اور شیعہ بالخصوص اس پروگرام کے لیے آمادگی رکھتے ہیں، اسے بے شک سروے کروا دیا جائے، اسے چیک کر لیا جائے کہ 90% لوگوں کے اندر آمادگی موجود ہے تمام طبقات کے اندر۔ 10% اگر کسی بھی دلیل سے اس میں شمولیت یا اس کے انعقاد کی ضرورت یا اس کی اہمیت سے نہیں ہے آگاہ، تو یہ ہو سکتا ہے، یہ مارجن ہر جگہ ہوتا ہے، ان کے مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ان کے ذاتی دلائل ہو سکتے ہیں، ان کے اور اختلافات ہو سکتے ہیں، کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے ان کے پاس، لیکن اکثریت قاطع اور اکثریت مطلق اس وقت اس پروگرام کی حامی ہے، اور یہ پروگرام چاہتے ہیں کہ ہو، اور انشاءاللہ یہ ہوگا۔ یہ ضروری ہے کہ اس پروگرام کے اہداف اور مقاصد کی ایک فہرست بیان کر دی جائے تاکہ جو پروگرام کرنے والے ہیں ان کے بھی مد نظر رہے یہ، اور شرکاء بھی۔ ذمہ داریاں اس وقت انسان کے سامنے معین ہوتی ہیں کہ جب اہداف و مقاصد
واضح اور روشن ہوں، چونکہ ذمہ داریاں اور فرائض مقاصد معین کرتے ہیں، افراد معین نہیں کرتے۔ افراد اگر ذمہ داریاں لگائیں تو ممکن ہے بنیادی ذمہ داریاں نظر انداز کر جائیں اور ثانوی اور فرعی ذمہ داریاں زیادہ نمایاں کر کے بیان کریں، اور اس سے پروگرام پر بھی اثر پڑتا ہے اور اس کے نتائج پر بھی اثر پڑتا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو واضح ہونی چاہیے وہ اس پروگرام کے اہداف و مقاصد ہیں۔ ضروری ہے تمام طبقات پر یہ اہداف و مقاصد واضح ہوں۔ سب سے پہلے پاکستان کے عوام کے لیے شیعہ و سنی سب پر واضح ہونے چاہیے، چونکہ جو طبقہ حقدار ہے اس بات کا کہ اسے آگاہی دی جائے اور اس پر مقاصد واضح کیے جائیں، وہ پاکستان کے عوام ہیں۔ دوسرے درجے پر جس طبقے کو آگاہ کرنا ضروری ہے اس پروگرام کے اہداف و مقاصد سے، وہ حکومت ہے۔ چونکہ پاکستان میں حکومت ہے، وفاقی حکومت ہے، صوبائی حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور ریاستی ادارے ہیں، اور ان کی ذمہ داریاں ہیں کہ ملک کے اندر جو بھی اجتماعی پروگرام ہوتے ہیں ان پر نظر رکھیں اور ان کے اہداف سے واقف ہوں، ان کے مقاصد سے، تاکہ ان پروگراموں کے ساتھ جس طرح سے حکومت کو ڈیل کرنا ہے وہ قانون کے مطابق وہ عمل کریں۔ اس لیے حکومت کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ اہداف جو بانیان ہیں وہ واضح کریں ان مقاصد کو، تاکہ حکومت پر بھی واضح ہو، کلیئر ہو۔ تیسرا طبقہ جس کے لیے بہت ضروری ہے یہ اہداف و مقاصد واضح ہوں، وہ میڈیا ہے۔ چونکہ میڈیا اس وقت سوشل میڈیا ہے اور ایک ریگولر میڈیا ہے، دونوں کے لیے ریگولر میڈیا تو زیادہ کوریج نہیں دیتا۔ جیسے آج پریس کانفرنس ہوئی ہے تو اس پریس کانفرنس کو جو ٹی وی چینلز ہیں وہ شاید اتنی اہمیت نہ دیں۔ میں ماضی کے تجربات کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، اور ممکن ہے دے بھی دیں، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے، چونکہ موجودہ فضا میں ان کو بھی موضوعات چاہیے ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے پرنٹڈ میڈیا ہے، اخبار ہیں، روزنامے ہیں، یہ ان کے اپنے خاص کاروبار، چونکہ کاروبار ہے، میڈیا کا بھی بڑا حصہ کاروباری ہے، میڈیا نام رکھا ہوا ہے انہوں نے اس کا، لیکن ہے کاروبار اور بزنس ہے، تو کاروباری کام زیادہ کرتے ہیں۔ جہاں پر صرف آگاہی ملت کو دینی ہو وہ کام اتنا نہیں کرتے، سنسنی پھیلاتے ہیں ریٹنگ بڑھانے کے لیے، باقی کاروباری مقاصد کے لیے میڈیا کو استعمال کرتے ہیں۔ بہرکیف سوشل میڈیا شاید زیادہ اس موضوع کو اہمیت دے، تو دونوں قسم کے میڈیا کے لیے اہداف و مقاصد معین کرنا بہت ضروری ہے۔ اور چوتھا طبقہ جس کے لیے بہت اہم ہے، بنیادی حیثیت رکھتا ہے کہ پروگرام کے اہداف و مقاصد واضح ہوں، وہ شرکاء ہیں اس پروگرام کے اندر اور انتظامیہ ہیں، جنہوں نے یہ پروگرام کرانا ہے، یہ اجتماع، اور اس کے بانی بنیں گے اور اس کے انتظامات کریں گے اور اس میں کسی بھی حوالے سے اپنا کردار ادا کریں گے، ان کے اوپر بھی یہ واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ اور پانچواں طبقہ جس کے لیے اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے، وہ جن کے دلوں میں اس پروگرام کے حوالے سے ممکن ہے کوئی خدشہ پایا جاتا ہو، کھٹکا پایا جاتا ہو، تحفظ پایا جاتا ہو، کوئی پریشانی، اضطرار پایا جاتا ہو، یا مخالفت پائی جاتی ہو، اور وہ مخالفت کے لیے کوئی دلیلیں ڈھونڈ رہے ہوں، ان کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ یہ اس اجتماع کے مقاصد ان کے اوپر بھی واضح کر دیے جائیں۔ اب سب سے پہلی جو چیز جس کی وضاحت بہت ضروری ہے، میں سلبی مقاصد پہلے بیان کروں، یعنی وہ چیزیں جو اس پروگرام میں اور اس اجتماع میں مقصد نہیں ہیں، نہ اصلی مقصد ہوگا اور نہ ثانوی مقصد ہوگا، نہ ضمنی مقصد ہوگا، نہ ذیلی مقصد ہوگا، اور وہ یہ کہ یہ سیاسی اجتماع نہیں ہے۔ سیاسی مقاصد یعنی سیاسی مقاصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں آنے کے لیے، اقتدار میں آئے ہوئے لوگوں کو کمزور کرنے کے لیے، احتجاج کرنے کے لیے، یا جو بھی پاکستان کے اندر سیاست ایک بالکل واضح چیز ہے کہ
اپوزیشن کے طور پر یا حکومت مخالف کے طور پر یا اسٹیبلشمنٹ کے طور پر یا کسی بھی حکومتی کسی عمل کی مخالفت کے لیے یہ اجتماع نہیں ہو رہا. یہ بہت واضح چیز ہونی چاہیے سب کے نزدیک کہ یہ سیاسی مقاصد کے لیے نہیں ہو رہا یہ اجتماع. دوسرا یہ ہے کہ یہ اجتماع وحدت و اتحاد کے لیے ہے، یہ اجتماع تفرقے کے لیے نہیں ہے، کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، کسی عطا وہ فرقے جو تشیع کے مخالف ہیں ان کی مخالفت کے لیے بھی یہ اجتماع نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا پیغام وحدت کا پیغام ہوگا. اس لیے یہ فرقہ وارانہ مقاصد کے لیے بھی یہ اجتماع منعقد نہیں ہو رہا. اور تیسری چیز جو بہت واضح ہے، جس کو واضح کرنا ضروری بھی ہے، اور نہ بھی واضح کریں تو ضروری یعنی واضح ہے، اس کو ہم اپنے گزشتہ رویوں سے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ یہ کہ پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی افواج کے خلاف یہ اجتماع نہیں ہو رہا ہے. یہ سلبی مقاصد ہیں جو بالکل واضح ہیں. اس کے متعلق اگر کسی کا کھٹکا ہے تو وہ اپنے ذہن سے دور کر لے کہ دور دور تک اس اجتماع کا ان مقاصد سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ کس لیے یہ اجتماع ضروری قرار پایا ہے اور عوامی تقاضا ہے؟ در حقیقت یہاں پر لیڈرشپ نے قوم کو اجتماع کے لیے تیار نہیں کرنا بلکہ عوام نے لیڈرشپ کو تیار کیا ہے. یہ بات ایک مسلمات میں سے ہے، واضحات میں سے ہے کہ عوامی تقاضے نے لیڈرشپ کو مجبور کیا ہے کہ یہ اجتماع منعقد کریں اور اس کے لیے اہتمام کریں. پہلا ہدف اس اجتماع کا مین ہدف اہداف میں سے پاکستان کی سالمیت ہے، پاکستان کا استحکام ہے، پاکستان کی مضبوطی ہے، پاکستان کا دفاع ہے اور پاکستان کی ترقی ہے. چونکہ ہم سب سے پہلا عنوان جو اہل پاکستان پر فٹ ہوتا ہے وہ پاکستانی ہونا ہے، اور پاکستان ہماری سرزمین ہے، پاکستان کا ہم پر حق ہے، اور پاکستان مشکلات میں اگر ہو تو وہ ہماری مشکلات ہیں. پاکستان اگر غیر محفوظ ہو تو ہم غیر محفوظ ہیں. پاکستان میں اگر ناامنی ہو تو ہم ناامنی کا شکار ہوں گے. اس لیے پاکستان کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے، پاکستانیوں کا نام ہے. اور ملت تشیع پاکستان میں بہت ایک اہم بنیاد ہے، رکن ہے، جو پاکستان بنانے سے لے کر ابھی تک انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا ہے، ذمہ دارانہ کردار ادا کیا ہے. ہمیں بخوبی پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے گزر رہا ہے. اس وقت بنیان مرصوص کا سالانہ ایام جا رہے ہیں کہ جب پاکستان کو تاریخی فتح اپنی دیرینہ دشمن بھارت پر ہوئی ہے، کینہ توز دشمن پر. تو پاکستانی ملت نے سب سے نمایاں کردار ادا کیا، اور اس میں تشیع نے، اور خاص کر میں نمایاں طور پر کہوں گا کہ آپ پیچھے جا کے میڈیا پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ عروۃ الوثقیٰ کا کردار اس جنگ، مئی کی جنگ میں، بنیان مرصوص کے ان چند روزہ جنگ کے اندر کیا رہا ہے، اور اس سے پہلے اور اس کے بعد کیا رہا ہے. کہ ہماری یہ پہلی ترجیح ہے، اور اس پروگرام میں بھی، اس اجتماع میں بھی پہلی ترجیح انشاءاللہ پاکستان کی سالمیت ہے. پاکستان کو دہشت گردی کا خطرہ ہے، پاکستان کو خوارج کی طرف سے خطرہ ہے، پاکستان کو تکفیریت کی طرف سے خطرہ ہے، پاکستان کو فرقہ واریت کی طرف سے خطرہ ہے، پاکستان کو بلوچستان کی بغاوت سے خطرہ ہے، پاکستان کو خیبر پختونخوا کے اندر دہشت گردی سے خطرہ ہے، اور اسی طرح افغانستان کی طرف سے پاکستان کو خطرہ ہے. یہ تمام خطرات پاکستان کے سر پر منڈلا رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بھارت. اور یہ تمام خطرات تقاضا کرتے ہیں کہ ملت پاکستان ملت واحدہ، امت واحدہ بنے اور اپنی افواج کے ساتھ مل کر دفاع پاکستان کو یقینی بنائیں. تو ظاہر ہے یہ ہمارا ایک بڑا ہدف ہے اس اجتماع میں. چونکہ تشیع کی جمعیت بھی چشمدید ہے پاکستان میں، ان کا کردار بھی بہت واضح ہے، اور عرصہ ہو گیا ہے چونکہ اپنے اندرونی انتشار کی وجہ سے یہ اکٹھے نہیں ہوئے تھے. اب اللہ تعالیٰ نے انہیں رہبر کی شہادت کے بعد یہ موقع دیا ہے، اور رہبر کی شہادت نے انہیں دل نرم کر کے اکٹھا کر دیا ہے.
تو ضروری تھا کہ یہ پاکستان کے لیے اپنے کردار کو واضح کرنے کے لیے یہ اجتماع کریں، چونکہ ماضی قریب میں پاکستان کے تشیع کے اوپر ایسے سوالات پاکستان کے دشمنوں نے اٹھائے ہیں. کبھی زینبیون کا ایشو اٹھایا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ اٹھایا ہے، پارا چنار کا مسئلہ اٹھایا ہے، اور اس ساری فضا کے اندر پاکستان کے تشیع کو ضروری ہے کہ وہ ملک میں اپنا کردار واضح شکل میں پیش کریں اور ملک کے استحکام کے لیے اپنی وحدت اور اپنی تیاری کا اظہار کریں. دوسرا جو اہم ہدف ہے جس کے لیے یہ اجتماع ضروری قرار پایا ہے، وہ اس وقت ایران پر شیطانوں کی مسلط کردہ جنگ ہے. یہ جنگ ایران امریکہ یا ایران اسرائیل نہیں ہے جیسا میڈیا اس کو رنگ دیتا ہے. یہ ایران اور شیطان کے درمیان جنگ ہے. ایران جو نمائندہ ہے مسلمین کا، مومنین کا، مستضعفین کا، اللہ کے بندوں کا نمائندہ ہے، تو جس طرح شیطان نے قسم کھائی تھی کہ میں اللہ کے بندوں کے اوپر میں جنگ مسلط کروں گا، انہیں اغوا کروں گا، انہیں نقصان پہنچاؤں گا، تو شیطان اپنی تمام فوجیں، امریکہ شیطان ہے، شیطان بزرگ امام راحل نے فرمایا تھا، اور اسرائیل شیطانچہ ہے، شیطنچہ ہے، اس کا بچہ ہے ناپاک، پلید اور حرام کا بچہ. ان دونوں شیطانوں نے، ان دو پلید طاقتوں نے ایران کے اوپر جنگ مسلط کی ہے، اور یہ جنگ فلسطین سے شروع ہوئی تھی اور غزہ سے شروع ہو کر یہ پہنچی ایران تک، اور غزہ کو تنہا چھوڑا، خزل کیا تمام دنیا نے، عرب دنیا نے، عجم دنیا نے، سب نے، اور پاکستان کی طرف دیکھتے رہ گئے کہ پاکستان سے انہیں امداد ملے گی، لیکن نہیں ملی. اور اس وقت بھی تشیع نے ہی فلسطین کی حق میں آواز اٹھائی، اور امام راحل نے حکم دیا تھا کہ مسلمانوں کا ایک بڑا اہم چیلنج ہے اور زخم ہے، اس کو مندمل کرنا ہے، اس کا مسئلہ حل کرنا ہے. لہٰذا 40 سال سے زیادہ عرصے سے تشیع میدان میں رہے، ان کی خاطر قربانیاں دیں، لبنان میں دیں، ایران میں دیں، اور اس وقت اس جنگ کے نتیجے میں چونکہ شیطانی طاقتیں جمع ہو کر ایران کے اوپر ٹوٹ پڑی ہیں، ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا یہ بھی انسانی فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، اسلامی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ شیعہ و سنی تفرقے سے بالاتر ہو کر، فرقوں سے بالاتر ہو کر یہ اپنا اظہار وجود کریں. تو یہ بھی ایک اس پروگرام کا اہم، اس اجتماع کا حصہ ہے. پاکستان کے اندر عموماً میڈیا کے ذریعے، سیاستدانوں کے ذریعے، مذہبی طبقات کے ذریعے پاکستانیوں کو مشتعل کیا جاتا ہے، اور ان کی نفرتیں کبھی فرقہ واریت کی بنیاد پر آپس میں نفرتیں پھیلائی جاتی ہیں. شیعہ سنی کی نفرت ہے، سنیوں کی آپس میں نفرت ہے، بریلوی دیوبندی نفرت ہے، اور اسی طرح بریلویوں کے آپس میں دھڑا بندی ہے، دیوبندیوں کی آپس میں دھڑا بندی ہے، اور اسی طرح اہل حدیث کی آپس میں دھڑا بندی ہے. آپس میں ایک دوسرے کو کافر قرار دیتے ہیں، غیر مسلم قرار دیتے ہیں. کتابیں لکھی ہوئی ہیں اور کھل کے میڈیا کے اندر یہ اظہارات کرتے ہیں، اور وہ نفرت جو ان کو شیطان سے ہونی چاہیے، دشمن خدا سے ہونی چاہیے، جس کا قرآن نے حکم دیا ہے کہ آپ اظہار براعت کرو اللہ کے دشمنوں سے، یہ اس نفرت کو ضائع کرتے ہیں آپس میں. اور کبھی کبھی بعض سیاسی جماعتیں یا بعض لوگ اور بعض بیرونی دشمن پاکستانی عوام کی نفرت پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی افواج کی طرف اس کا رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ نفرت در حقیقت اللہ کے دشمنوں اور انسانیت کے دشمنوں سے ہونی چاہیے، اور اس وقت یہ دو دشمن اسرائیل اور امریکہ ہیں، اور ان کے ساتھ یہ نفرت کا اظہار ہونا چاہیے. آپس میں اظہار نفرت نہ کریں، گلے شکوے بے شک ہوں، اختلاف بے شک ہوں، لیکن منافرت پاکستانیوں کے درمیان کسی بھی عنوان سے نہیں ہونی چاہیے. لہٰذا امریکہ اور اسرائیل کی مذمت اور ان سے اظہار انزجار کے لیے یہ اجتماع کیا جا رہا ہے. اس کا ہدف بہت واضح ہے کہ جو بھی ان کے اوپر جنہوں نے جارحیت دکھائی ہے، لبنان کے اوپر اور اب ایران کے اوپر، ان سے اظہار بیزاری کیا جائے. امت مسلمہ کی وحدت، اس اجتماع کا سب سے بڑا ہدف وحدت امت ہے،
شہید رہبر شہید عمر بھر وحدت پر تاکید کرتے رہے، وحدت کی دعوت دیتے رہے اور اپنے تئیں لوگوں کو ملاتے رہے، لیکن رکاوٹیں تھیں، مسائل تھے، موانع تھے، کچھ لوگ ملتے تھے، کچھ نہیں ملتے تھے آپس میں، لیکن شہادت کے ذریعے رہبر شہید نے دلوں کی یہ سختی ختم کروا دی اور لوگوں کو آپس میں ملا دیا اور دل نرم ہو گئے۔ آج 99% پاکستانی، ان کے اندر وہ قدورت، وہ منافرت آپس کی جو تھی، شیعہ سنی کی تھی یا دیگر حوالوں سے تھی، وہ ختم ہو چکی ہے اور ان کی آنکھیں کھل گئی ہیں، ان کے دلوں سے غبار ہٹ گئے ہیں اور اس وقت وہ ایک دوسرے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، آمادہ ہیں۔ اور عروۃ الوثقیٰ تو شروع سے اس کا مذہب ہی وحدت ہے۔ جب پاکستان کے اندر کوئی بھی وحدت کا لفظ پسند نہیں کرتا تھا اور وحدت سے نفرت کرتے تھے اور نفرت ابھارتے تھے، ابھی بھی آپ میڈیا کھول کے دیکھیں تو آپ کو ایسے نام نہاد مفتی وحدت کے خلاف بولتے ہوئے نظر آئیں گے، وحدت کی مذمت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وحدت تو قرآن کا حکم ہے، قرآن کے عموماً مدافع بن جاتے ہیں۔ کسی عورت کو اگر عربی الفاظ کا لکھے ہوئے الفاظ کا لباس پہنے ہوئے دیکھیں تو یہ قرآن کی توہین ان کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، لیکن جب خود قرآن کی توہین کرتے ہیں، جو بھی وحدت کی مذمت کرتا ہے، وحدت کی مخالفت کرتا ہے، یہ قرآن کا دشمن ہے۔ چونکہ قرآن کی واضح آیات ہیں کہ واعتصموا بھی ہے، امت واحدہ بھی ہے اور مومنون اور اخوا ہیں، یہ ساری آیات قرآن کریم کی ہیں۔ یہ قرآن کے حافظ بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں قرآن، لیکن وحدت کی مذمت کرتے ہیں اور تفرقہ کی بات کرتے ہیں۔ تفرقہ حرام ہے، جرم ہے قرآن میں، اور یہ قرآن کے قاری اور حافظ ہیں، حافظ قرآن ہوتے ہوئے تفرقہ پھیلاتے ہیں۔ ایک بہت بڑے نامور پاکستان کے اہل سنت شخصیت، جن کی بیٹے بھی بہت نامور شخصیات ہیں، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ، اور ان کے مرحوم بھائی مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ، اور ان کے والد مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے وحدت امت۔ وہ کتاب میرے پاس ہے، پڑھی ہے، اور وہ بڑی خوبصورت کتاب ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ سب پڑھیں، اس کتاب کو حاصل کریں۔ ہم نے ان سے اجازت مانگی باقاعدہ طور پر کہ ہمیں اجازت دیں، یہ کتاب ہم چھاپنا چاہتے ہیں، وحدت کے اوپر بڑی بے نظیر بے مثال کتاب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کتاب چونکہ دارالعلوم نے نہیں چھاپی، یہ فیصل آباد کے کسی ادارے نے چھاپی ہے، تو اس کے حقوق ان کے پاس ہیں، ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہرکیف جس نے بھی چھاپی ہے وہ کتاب نیٹ پہ بھی موجود ہے، اور وہ کتاب آپ حاصل کر سکتے ہیں، وحدت امت کے نام سے مفتی شفیع عثمانی صاحب کی کتاب ہے یہ۔ اس میں بہت کھول کے انہوں نے کسی لگی لپٹی کے بغیر یہ بحث کی ہے، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ یہ تفرقہ پھیلانے والے مولوی اور مفتی، یہ جو بعض جرم نہیں کرتے، حرام نہیں کھاتے، مثلا خنزیر نہیں کھاتے، شراب نہیں پیتے، ناچتے نہیں ہیں، ننگے نہیں ہوتے اور مجرے نہیں کرتے اور دیکھتے، یہ ان کے تقوی اور اخلاص کی علامت، تدین کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی مولوی گری اور مولوی گیری ہے۔ ان کی یہ مولوی گری کی وجہ سے یہ جرم نہیں کرتے۔ یعنی شراب پینا یا زنا کرنا یا بڑے بڑے جرائم اگر یہ نہیں کرتے، یہ مفتی شفیع عثمانی صاحب کی بات ہے کہ اگر یہ لوگ یہ کام نہیں کرتے تو یہ ان کے اخلاص و تدین و تقوی کی علامت نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ اس سے بڑا جرم کرتے ہیں، اور یہ جو ان جرائم کو نہیں انجام دیتے، یہ ان کی مولوی گری اور مولوی گیری ہے ان کی۔ چونکہ یہ تفرقہ پھیلاتے ہیں، تفرقہ سے نہیں ڈرتے، امت توڑتے ہیں۔ جب تفرقہ پھیلاتے ہیں تو یہ سب سے بڑا جرم ہے، زنا سے بڑا جرم ہے، یہ شراب نوشی سے بڑا جرم ہے، اور یہ کرتے ہیں، باجماعت یہ جرم کرتے ہیں۔ یہ خود وہ دیوبند مسلک کے تھے، تو ظاہر ہے کہ دیوبند علماء کو ہی خطاب کر رہے تھے، اور اسی طرح باقی جو مکاتیب مسالک ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں وحدت کے دنوں میں جس بےہودگی کے ساتھ یہ تفرقہ باز امت کے اندر منافرت پھیلاتے ہیں۔ تفرقہ جو قرآن کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے، اس کو انجام دیتے ہوئے مفتی نہیں ڈرتا،
لیکن زنا نہیں کرتا، سر عام نہیں کرتا اور خنزیر نہیں کھاتا، تو مفتی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کی مولوی گری ہے، یہ اس کا تقوی نہیں ہے، چونکہ زنا سے زیادہ بدتر جرم کرتا ہے یہ، اور وہ تفرقہ ہے۔ اور یہ اہل سنت کی جید شخصیت کی یہ تشخیص ہے۔ اس لیے وحدت قرآن کا حکم ہے، وحدت کمزوری نہیں ہے۔ وحدت کے بارے میں جو شبہات پھیلاتے ہیں قرآن کی توہین کرتے ہیں، یہ سب مجرمین ہیں، ان کے اوپر دفعات لگنے چاہیے۔ جو قرآنی آیت کو جھٹلاتا ہے مکذب ہے کتاب خدا کا، اس نے کتاب خدا کو جھٹلا دیا ہے۔ جو تفرقہ پھیلاتا ہے اور وحدت کا منکر ہے، یہ مکذب کتاب خدا ہے، یہ مکذب قرآن ہے، یہ مکذب رسول اللہ ہے، یہ مکذب صحابہ ہے۔ یہ صحابہ کا نام لے کر یہ تفرقہ پھیلاتا ہے، لیکن یہ ہے حقیقت میں دین جھٹلانے والا۔ اس لیے ضروری ہے کہ وحدت امت مسلمہ کے اندر، شیعہ و سنی میں اور تمام طبقات کے اندر، اس شہادت نے یہ ماحول بنا دیا ہے آپ کے لیے کہ آپ کا دشمن آپ کو معلوم ہے کس طرح قتل عام کر رہا ہے۔ سنی کا قتل عام کرتا ہے، شیعہ کا قتل عام کرتا ہے، اور یوں نہیں کہ آج اگر ایران میں کربلا برپا ہے تو کل حجاز میں حرہ نہیں ہوگا۔ واقعہ حرہ تو سب کو یاد ہے، یزید ہی کی فوج نے مدینہ پر حملہ کیا، یزید ہی کی فوج نے مکہ پر حملہ کیا۔ تو یوں نہیں کہ اگر حجاز کا سنی اور کوفہ کا شیعہ عراق نہیں پہنچا تو ٹرمپ اس کو معاف کر دے گا، یزید اس کو معاف کر دے گا، بلکہ یہ یزید فوجیں لے کر تمہارے کوفہ پر بھی چڑھائی کر دے گا، اور یہ یزید اپنی فوجیں لے کر تمہارے مکہ و مدینہ پر بھی چڑھائی کر دے گا۔ اس لیے آج وحدت کی ضرورت ہے، پاکستان کو ضرورت ہے، عالم اسلام کو ضرورت ہے، اور فلسطین کو ضرورت ہے، ایران کو اس وحدت کی ضرورت ہے، اور اس اجتماع کا یہ بڑا مقصد وحدت اسلامی ہے یہ۔ اور اسی طرح اس اجتماع کا ایک اور بڑا مقصد، واضح مقصد ہے، کھلا مقصد ہے، اور وہ تشیع کے درمیان وحدت ہے کہ الحمدللہ رہبر شہید نے پاکستان کے تشیع میں انتشار روکنے کے لیے جو اقدامات کیے ہیں تاریخی نوعیت کے، میں یہ چاہوں گا کہ جو لوگ شامل تھے، ابھی ہیں بعض تنظیمی حلقے زندہ ہیں جو پاکستان سے مختلف تنظیمی شکلوں میں وفد بنا کر رہبر معظم کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور رہبر معظم ان کو پاکستان کے تشیع کے اتحاد کے لیے تجاویز دیتے تھے، لیکن یہ ان تجاویز کو نظر انداز کر دیتے تھے، ہٹ درمی دکھاتے تھے۔ اس پر باقاعدہ کتاب لکھیں وہ لوگ جو شامل تھے، جو یہاں سے وفد بنا کے جاتے تھے، مختلف تنظیمی شخصیات، علماء ابھی موجود ہیں ان میں سے بعض، یہ باقاعدہ بتائیں کہ رہبر شہید نے پاکستان کے سنی شیعہ کے اتحاد کے لیے کیا کوششیں کی، کیا فتاویٰ دیے، اور کتنی مخالفت مول لی اپنوں کی، فقط شیعہ سنی کے اتحاد کی خاطر، اور تشیع کے اندر اتحاد کے لیے کیا تگ و دو کی کوششیں کی۔ لیکن اس وقت پاکستانی تشیع میں آمادگی نہیں تھی رہبر کی وصیتیں، رہبر کے فرامین اور رہبر کی تدبیروں پر عمل کرنے کے لیے، لیکن شہادت نے ان کے دل نرم کر دیے ہیں، اور الحمدللہ آج سارے طبقات آمادہ ہیں۔ اب بعض کی مجبوریاں ہیں، کھل کے سامنے آئیں نہ آئیں، لیکن آمادگی سب کے اندر ہے۔ یہ ہم نے اندازہ لگا لیا ہے کہ تمام تشیع کے مختلف طبقات کے اندر اس وقت آمادگی ہے کہ یہ منتشر قوم ایک ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، اور خود قوم تقاضا کر رہی ہے، خود ملت تقاضا کر رہی ہے کہ علماء اکٹھے ہو جائیں۔ اور یہ میں قدیم سے یہ جملہ سنتا آ رہا ہوں کہ بعض علماء نے ذکر بھی کیا ہے کہ سٹیج پہ بیٹھے ہوئے بہت سارے بزرگان جو صدارتی کرسیوں پہ تھے، اور نیچے مجمع میں عوام، ہزاروں عوام بیٹھے تھے، اور سٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ بار بار عوام کو اتحاد کی دعوت دیتے تھے۔ نیچے سے ایک شخص نے اٹھ کے کہا کہ یہ جو نیچے پنڈال میں ہیں یہ متحد ہیں، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ جو اوپر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ متحد ہو جائیں۔ اور وہ وقت ابھی آ گیا ہے کہ یہ خواص اور اکابرین آپس میں مل بیٹھے، اور مل بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ ہم ان تمام افراد کے قدردان ہیں، چونکہ وحدت ہمارا مذہب ہے، وحدت ہمارا ایمان ہے، وحدت ہمارا دین ہے۔ عروۃ الوثقیٰ کے دین میں وحدت اصول دین میں سے ہے۔
وحدت فروع دین میں سے ہے، وحدت واجبات میں سے ہے، نماز و روزے کی طرح واجب ہے، بلکہ امام راحل فرماتے تھے کہ نماز و روزے سے بھی بڑھ کر واجب ہے وحدت۔ اس لیے ہمارا دین ہے ہر مسلمان کے ساتھ اتحاد کی فضا قائم کرنا، اور خصوصاً تشیع کے مابین اتحاد قائم کرنا۔ تو یہ نادر و تاریخی موقع ہے کہ جب شہادت رہبر نے دلوں کو نرم کیا ہے تو انشاءاللہ یہ آپس میں متحد ہوں۔ اور تشیع کا اتحاد کسی فرقے کے خلاف نہیں ہے، کسی جماعت کے خلاف نہیں ہے، کسی بھی پاکستانی یا غیر پاکستانی، چونکہ وحدت امت مسلمہ کی وحدت دشمنان دین کے مقابلے میں، امریکہ اور اسرائیل کے مقابلے کے لیے وحدت ہے، نہ کہ شیعہ کی وحدت سنی کے مقابلے میں یا شیعہ کی وحدت کسی اور گروہ کے مقابلے میں۔ یہ گھٹیا ہدف ہے، پست ہدف ہے، اور تشیع اس میں اپنے آپ کو آلودہ نہیں کرے گا، خصوصاً رہبر شہید کے جو پیروکار ہیں۔ اور ایک بڑا ہدف، چھٹا ہدف اس اجتماع کا یہ ہے کہ ہم نے دیکھ لیا، مذاکرات کا عمل بھی دیکھ لیا، فلسطین کے لیے لگ بھگ 80 سالہ مذاکرات کا تسلسل ہم نے دیکھ لیا، اور ان مذاکرات کا نتیجہ دیکھ لیا، اور اس کے مقابلے میں مزاحمت و مقاومت و استقامت کا راستہ بھی، اس کا بھی ہم نے نتیجہ دیکھ لیا۔ اور تنہا راہ جس نے مسلمانوں کو اسرائیل کے چنگل سے، امریکہ کے چنگل سے دین کو آزاد کرانا ہے، نتیجہ دینا ہے، وہ مزاحمت ہے۔ ایران مذاکرات میں ایران کے اوپر حملے کیے گئے، لیکن ایران کی استقامت و مزاحمت کے سامنے ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ پاکستان نے بھارت کے مقابلے میں مزاحمت دکھائی ہے، مذاکرات نہیں کیے۔ پاکستان نے ایک جنگ لڑی ہے بنیان مرصوص کی، اور ایک 2019 میں لڑی تھی، جہاں ابھی نندن پائلٹ جہاز لے کر آیا اور اس نے بالاکوٹ پہ حملہ کیا۔ اس وقت پاکستان نے جو اقدام کیا، اس نے پاکستان کی تحقیر کی، پاکستان کو کمزور کیا، کہ دشمن کا پائلٹ باعزت طریقے سے چائے پلا کے بغیر کسی مطالبے کے اور شرط کے اس کو واپس کر دیا۔ اس سے پاکستان کی تذلیل ہوئی، پاکستان کمزور ہوا، چونکہ اس وقت حکومت ایسی تھی جو بھارت کے ساتھ تذلیل کے، ذلت کے راہ پر جا رہی تھی۔ لیکن جب 2025 میں بھارت نے پھر وہی غلطی کی، 2019 والی غلطی دوبارہ دہرائی، تو پھر اس کو مزاحمت کا چہرہ دیکھنا پڑا۔ پاکستان تسلیم نہیں ہوا، بلکہ استقامت دکھائی، مزاحمت دکھائی۔ افغانستان سے پاکستان کے اندر دراندازی ہوئی تو پاکستان نے پہلے لچک دکھائی، جھکاؤ دکھایا، پہلے مذاکرات کیے دہشت گردوں کے ساتھ سرکاری سطح پر اور ہر سطح پر، اور مذاکرات نے خوارج کو زیادہ پاکستان کے خلاف جری تر کر دیا، اور پھر پاکستان نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ جب مزاحمت کا راستہ اختیار کیا تو افغانستان سے آنے والا خطرہ بھی رک گیا اور ہندوستان سے آنے والا خطرہ بھی رک گیا۔ مزاحمت، مقاومت و استقامت ہی وہ راستہ ہے جس سے پاکستان بھی محفوظ ہے، ایران بھی محفوظ ہے، فلسطین و لبنان بھی محفوظ ہے۔ اور اس اجتماع کا مقصد یہی ہے کہ پاکستان کی مزاحمت کی حمایت کرنا، ایران کی مزاحمت کی حمایت کرنا، کی مزاحمت کی حمایت کرنا۔ اور اس اجتماع کا ایک بہت واضح مقصد تکریم شہداء و شہادت ہے۔ شہداء نہیں، پاکستان کے شہداء نے پاکستان کو یہ مقام دلایا ہے۔ آپ دیکھیں جب بھی کوئی عید آتی ہے تو عسکری قیادت شہداء کے مزاروں پہ پھول چڑھاتے ہیں۔ کیوں چڑھاتے ہیں؟ زندوں کو آپ نوازیں، آپ شہداء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ چونکہ ان شہداء کی ایثار و شہادت کے نتیجے میں پاکستان محفوظ ہے، اور دشمن پاکستان کے مایوس ہیں۔ ہر ملک و مملکت کے شہداء نے ہی اپنی سرزمین، اپنے دین، اپنی قوم کو بچایا ہے۔ ایران کے شہداء سب سے آگے ہیں، سب سے نمایاں ہیں۔ جس طرح شہادتیں ایرانیوں نے پیش کی ہیں بے نظیر ہے، بے مثال ہے، اور دنیا سمجھنے سے اس کو عاجز و قاصر ہے کہ بھلا اس طرح بھی شہید ہوا جاتا ہے، لائن لگی ہوئی ہو، صفیں ہوں، اور پھر جب ان کی اعلیٰ کمانڈ، سپریم لیڈر سمیت شہید ہو جائیں تو شہید ہونے کے لیے 3 کروڑ عوام نام لکھا دیتے ہیں، جس میں سر فہرست صدر مملکت کا نام ہے کہ وہ اپنے آپ کو
فدایان وطن کے لیے لکھ دیتا ہے کہ میں وطن پر شہید ہونے کے لیے تیار ہوں۔ 3 کروڑ شہداء، 9 کروڑ میں سے 3 کروڑ باقاعدہ نام لکھواتے ہیں اپنا کہ ہم اسلام کے لیے، نظام کے لیے، اپنے نظام کو بچانے کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں۔ یہ مکتب شہادت دین کا مکتب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہداء کی قدر و منزلت کیوں بیان کی؟ شہداء بدر، شہداء خندق، شہداء خیبر، شہداء احد و دیگر شہداء جتنے بھی ہیں، قرآن نے خصوصاً شہداء بدر کو کس اعلیٰ مقام پہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، قرآن نے کتنی مذمت کی ان لوگوں کی جو شہداء کی بے حرمتی کرتے تھے، منافقین کی قرآن نے سرزنش کی۔ اور پھر سب سے بڑھ کر شہادت کا مکتب کربلا نے زندہ کیا۔ تو ظاہر کربلا کے بعد شہداء کی تعظیم و تکریم کا تسلسل شروع ہوا، جو عزاداری اور محرم کی شکل میں ہے۔ در حقیقت خراج تحسین شہداء کو ہے جو اپنے آپ کو دین پر فدا کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ جذبہ پاکستان کو بھی چاہیے، یہ جذبہ ایران کو بھی چاہیے، یہ جذبہ لبنان کو چاہیے، اور یہ ہر اسلامی سرزمین کے لیے اس جذبہ کی ضرورت ہے۔ تکریم و تعظیم شہداء و مقام شہادت بھی اس اجتماع کا ایک بنیادی ہدف ہے، اور اس کا ایک اہم ہدف یہ ہے خصوصاً ملت تشیع کے لیے کہ آج ایران کی آپ دیکھ لیں کہ مزاحمت کا راز کس میں ہے۔ ایرانی ملت کیوں ساری دنیا حیران کر دیا ایرانیوں نے کہ یہ ڈرتے نہیں ہیں، خوفزدہ نہیں ہوتے، مرنے کے لیے تیار ہیں۔ بنیادی راز کیا ہے؟ کس اکسیر کے ذریعے یہ اس طرح استقامت کا میدان میں ہے؟ اور وہ ہے نظام ولایت۔ نظام ولایت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان کردہ نظام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کا نظام ہے، یہ کوئی ایران کا نظام نہیں ہے، یہ قرآن کا نظام ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ اللہ کا نظام ہے، ولایت اللہ کا نظام ہے۔ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور مومنین ولی ہیں جو اقامت صلاۃ کرتے ہیں اور جو زکوٰۃ دیتے ہیں، وہ رکوع کرتے ہیں، یہ اولیاء ہیں آپ کے، یعنی جو استقامت دکھاتے ہیں، جو مقاومت کرتے ہیں، جنہوں نے کہہ دیا الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ اولیاء ہیں آپ کے۔ اور ظاہر ہے کہ اس ولایت کا نظام کیوں باقی دنیا اس ولایت کے نظام سے دور رہ کر، عرب مثلاً آج کیوں زبوں حال ہو چکے ہیں؟ کیوں شیطان کی پناہ لینے میں لگے ہوئے ہیں، اور شیطان نے نہیں دی پناہ ان کو۔ اگر یہ بھی آ جائیں، اللہ کی ولایت کے نیچے آ جائیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یہ اللہ کی ولایت میں آ جائیں، طاغوت کی ولایت کو چھوڑیں، یہ اعراب والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت۔ آج ٹرمپ کو ولی بنانے والوں کا حال دیکھیں، اور اللہ کو ولی ماننے والوں کا آپ رنگ دیکھیں کیا ہے، تو فرق صاف واضح نظر آتا ہے۔ تو اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، ائمہ اہل البیت کی ولایت اور ان کے نائبین کی ولایت کے ساتھ عہد، یہ بھی اس اجتماع کا ایک بڑا ہدف ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر باقی بھی اہداف ہیں جو ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی، جو اس وقت ایک ملت کو بحیثیت ملت اس تاریخی مرحلے میں اظہار وجود کرنا چاہیے، یہ سب اس کے اہداف ہوں گے انشاءاللہ۔ اور یہ اہداف معین کریں گے کہ ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، انتظامیہ کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں، شرکاء کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں۔ چونکہ یہ بات واضح ہے کہ یہ اجتماع عوام کے تقاضا کے مطابق ہو رہا ہے، تو عوام پر پہلی ذمہ داری بنتی ہے، اور پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس اجتماع کے لیے بھرپور طریقے سے تیاری کریں، آمادہ ہوں علاقائی طور پر، اور اس کے اندر شرکت کریں، زیادہ سے زیادہ شرکت کریں، اتنی شرکت کریں کہ ایک تاریخ رقم کر دیں، مینار پاکستان پر اجتماع کا ایک ریکارڈ بنا دیں، اور ایسا ریکارڈ جس طرح آج ایران نے ایک ایسا ریکارڈ بنا دیا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہزاروں سال میں اور بھی کوئی توڑ سکے گا اس ریکارڈ کو، اسی طرح ملت پاکستان بھی ایک ریکارڈ شرکت کریں اس کے اندر۔ میں کوئی عدد نہیں دیتا کہ کتنے جمع ہوں، میں صرف یہی کہوں گا کہ آپ کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ کہا جاتا ہے 5-6 کروڑ شیعہ ہیں، 5-6 کروڑ میں سے
میں نہیں کہتا 6 کروڑ سارے آ جائیں، لیکن یہ 6 کروڑ میں سے اگر کچھ بھی آ جائیں، 1 کروڑ آ جائیں، 50 لاکھ آ جائیں، تو یہ ریکارڈ قائم کر سکتے ہیں اور کریں۔ اگر آپ نے خواص کو اکسایا ہے، خواص کو آپ نے آمادہ کیا ہے، تیار کیا ہے، تو پھر خود بھی میدان میں رہیں اور میدان میں آئیں اور ادھر ادھر کی تلقینات پہ کان نہ دھریں۔ اس پاکیزہ ہدف اور مشن کے لیے انشاءاللہ تمام پاکستانی میدان میں آئیں۔ اور یہ تشیع کا اجتماع نہیں، اہل سنت بھی اس کے اندر، یہ امت مسلمہ کا اجتماع ہے۔ اکابرین و خواص اہل سنت بھی انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گے اور عوام اہل سنت اور مختلف طبقات بھی انشاءاللہ، تاکہ یہ تأثر ہی ختم ہو جائے کہ یہ کسی فرقے کے خلاف یا کسی خاص جماعت کے یا جمعیت کے خلاف ہے۔ نہ، ایسے نہیں ہے۔ حتیٰ جو تشیع کے مخالفین ہیں وہ بھی خاطر جم رہیں کہ یہ اجتماع یہ اسرائیل کے خلاف ہے، یہ اجتماع امریکہ کے خلاف ہوگا، آپ کے خلاف نہیں ہے۔ آپ کو اس اجتماع کی مخالفت مول لینے کے لیے اپنے آپ کو صہیونی بنانا پڑے گا اور اپنے آپ کو امریکائی بنانا پڑے گا، اور یہ کام بعض پاکستانی کر رہے ہیں، جا کے باقاعدہ وائٹ ہاؤس میں ناشتے کھا کے آ رہے ہیں لقمہ حرام، اور پھر لقمہ حرام کے مطابق فتویٰ بھی ایسے دینا شروع کر دیے ہیں۔ آپ کو یہ رنگ اختیار، داعش سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ مسلمانوں کو مارتے ہو، شیعہ کو مارتے ہو، یہودیوں کے خلاف یا اسرائیلیوں کے خلاف کب لڑو گے؟ تو انہوں نے کہا جب یہ شیعہ ہو جائیں اس وقت ان کے خلاف قیام کریں گے۔ تو کوئی قدم آپ اسرائیل کے خلاف بھی اٹھاؤ، کوئی قدم آپ اس جارحیت کے خلاف بھی اٹھاؤ، کوئی بیان ہی اس کے خلاف دے دو، مذمت ہی اس کی کر دو۔ کیا رسول اللہ کو منہ دکھاؤ گے؟ کیا اللہ کو منہ دکھاؤ گے کہ اللہ کے دشمنوں کی مذمت تک کی توفیق آپ کو حاصل نہیں ہوئی؟ ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری تمام طبقات کی بھرپور شرکت ہے، اور شرکت کے لیے چونکہ وقت نہیں ہے زیادہ، 13 جون اور آج 1 مئی گزر گئی ہے، تو آپ کے پاس 1 مہینہ اور 10 دن کے لگ بھگ وقت ہے، اور اس کے اندر اس عظیم اجتماع کے لیے بھرپور تیاری آپ نے کرنی ہے۔ دوسرا اہم تیاری آپ نے، ظاہر ہے اتنے بڑے اجتماع کے لیے، ملک گیر اجتماع کے لیے وسائل کی ضرورت ہے، امکانات کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے بہت کچھ اہتمام کی ضرورت ہے اور اخراجات کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تشیع کے اندر کوئی ایسا مرکزی فنڈ موجود نہیں ہے، ہر چند شیعہ کا فنڈ موجود ہے لیکن وہ پائپ لائن کے ذریعے چلا جاتا ہے وہاں جہاں اس کو جانا چاہیے، لہٰذا قومی فنڈ کسی جگہ بھی موجود نہیں ہے، جبکہ جماعتوں کے تنظیموں کے پاس ہوتا ہے فنڈ، لیکن قومی فنڈ ہمارا تقسیم ہو جاتا ہے، مختلف لوگ لے اڑتے ہیں اس کو۔ اس لیے یہاں پر پوری قوم نے مل کر سب نے اس میں حصہ ڈالنا ہے۔ میں یہ عرض کروں گا کہ بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر ملت پاکستان اپنا ایثار ثابت کریں، جس طرح قرآن نے جہاد بالمال و جہاد بالنفس ذکر کیا ہے، تو اگر ہر پاکستانی شیعہ کم از کم اگر اس اجتماع کے لیے 100 روپیہ اپنی طرف سے دے دے، صرف 100 روپیہ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام اخراجات اس اجتماع کے خود پاکستانی قوم اپنی جیب سے پورے کر سکتی ہے۔ اور یہ 100 روپیہ دینا ان لوگوں کے لیے جو زندگی بھر آرزو کرتے تھے کہ ایک دن ہمیں موقع ملے، ہم اکٹھے ہوں، اجتماع کریں، آج وہ موقع اللہ نے آپ کو دے دیا ہے، اور اس موقع کو فراہم کرنے کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے آپ یہ ایثار بھی کریں گے۔ 100 روپیہ آپ کا دینا ہر فرد کا، میں 100 روپیہ ہر فرد مراد ہے، ہر خاندان مراد نہیں ہے یا ہر تنظیم مراد نہیں ہے، بلکہ ہر فرد مراد ہے۔ اگر ہر فرد یہ 6 کروڑ میں سے ہر فرد 1 روپیہ دے اگر، تو یہ بہت بڑا عظیم سرمایہ بھی آپ کے پاس آ سکتا ہے، اور آپ یہ اجتماع بھرپور طریقے سے انشاءاللہ انجام دے سکتے ہیں۔ اور ویسے میں اگر صحیح بات کروں تو سارے عوام کے ذریعے ہو سکتا ہے، لیکن ایسی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مومنین کو دی ہے کہ 5-10 آدمی مل کر بھی یہ سارا اجتماع کرا سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ توفیق دے۔ اب دیکھیں اس میدان میں کس کو اللہ چنتا ہے اور کون آگے آتا ہے اور اپنا فریضہ انجام دیتا ہے۔ ایک اہم فریضہ اور اس اجتماع کے حوالے سے یہ ہے کہ بنی ہوئی فضا کو خراب نہیں کرنا ہے۔ بنی ہوئی فضا کو خراب کرنے کے لیے آج سے، چونکہ البتہ پہلے سے شروع ہو چکے ہیں تکفیری گروہ، تکفیری مفتی، تکفیری ملا،
یہ زہر اگل رہے ہیں، اور یہ ظاہر ہے ٹرمپ سے مل کے آئے ہیں، ٹرمپ سے پیسے لے کر آئے ہیں اس اجتماع کے لیے. اور ایران کی مخالفت اس وقت آپ کو اگر دیکھنا ہے کہ امریکی ملا اور صہیونی ملا وہ ہے جو ایران کی مخالفت کرتا ہے. یہ جماعت اسلامی کے امیر محترم نے اور اکابرین نے بیان کیا، اور باقی علماء اہل سنت نے بیان کیا ہے کہ جو ایران کی مخالفت کرتا ہے وہ نتن یاہو کا ساتھی ہے، وہ ٹرمپ کا ساتھی ہے، وہ شیطان کا ساتھی ہے. اور شیطان کے ساتھی ہر روپ میں ہیں، اور اس وقت دستاروں والے شیطان کے ساتھی میڈیا کے اوپر جو بھی ایران کی تضعیف کرتا ہے، جو بھی ایران کی مذمت کرتا ہے یا ایران کے خلاف پراپوگنڈا کر کے لوگوں کے ذہن خراب کرتا ہے، یہ شیطان کا ساتھی ہے. یہ شیطانی مفتی ہے، یہ شیطانی ملا ہیں، یہ ایکٹیو ہو گئے ہیں تکفیری. اور ظاہر ہے جب یہ اجتماع ہوگا تو یہ اور زیادہ فعال ہوں گے، بوکھلاہٹ کا شکار ہوں گے، اور یہ کوشش کریں گے فضا کو خراب کریں. لیکن جو اجتماع کرنا چاہ رہے ہیں، وحدت کا اظہار کر رہے ہیں، انہیں ان کے جال میں نہیں پھنسنا، اور نہ سوشل میڈیا پر اور نہ باقی کسی جگہ پر فرقہ وارانہ فضا بنانے میں ان کی مدد نہیں کرنی، ان کا ساتھ نہیں دینا. اس طرح سے ان کو کاؤنٹر جواب نہ کرو کہ ملک کی فضا آلودہ ہو جائے، یہ کوشش کریں گے. اسی طرح اور بہت سارے طبقات ہیں ممکن ہے اب ایکٹیو ہوں. جب اعلان ہو گیا ہے باقاعدہ رسمی طور پر، سینیٹر صاحب نے اعلان کر دیا ہے، تو بعض لوگ اب ممکن ہے شیعہ کے عنوان سے آئیں، میڈیا کے اوپر آئیں اور زہر اگلنا شروع کریں اور اس پروگرام کی فضا کو خراب کریں. آپ نے ان سب کی مذمت کرنی. آسان طریقہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پہ، فیس بک کے، یوٹیوب پہ، کسی بھی اجتماعی پلیٹ فارم پر یہ آ کر جب فضا خراب کرتے ہیں تو ایک جواب ان کو دیں، ان کے اوپر لعنت کریں، ان کی مذمت کریں اور ان کو شیطان کا ساتھی قرار دیں. جب یہ کوئی پوسٹ چڑھاتے ہیں اور نیچے مثلا 1000 2000 لعنتیں آ جائیں تو یہ اگلی پوسٹ کی جرت نہیں کریں گے. ان کو روکنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کی حوصلہ شکنی کی جائے، اس کا ساتھ نہ دیں، اس طرح سے پروپیگنڈے کی فضا نہ بنائیں. یقیناً یہ کریں گے، لیکن جو لوگ چاہتے ہیں اتحاد و وحدت کے لیے فراست کی ضرورت ہے، اور اتحاد و وحدت کے لیے یکجہتی کی ضرورت ہے، ایثار کی ضرورت ہے اور گزشت کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ انجام دی جائیں گی. میری اپیل حکومت سے بھی ہے، خصوصاً پنجاب حکومت نے ان ایام میں یعنی 28 فروری یا 1 مارچ سے لے کر آج تک 1 مئی تک پنجاب حکومت نے بہت اعلیٰ کارکردگی دکھائی ہے. اس شہادت کے محور میں ہونے والے اجتماعات میں بہت ذمہ دارانہ کام کیا ہے. اور چونکہ پھر اجتماع لاہور میں پنجاب حکومت کی اس قلب رو میں ہو رہا ہے، تو ہمیں وہی توقع ہے کہ انشاءاللہ آپ کی طرف سے تعاون ملے گا، آپ کی طرف سے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے باقاعدہ سہولتیں ملیں گی جو ایک حکومت کی ذمہ داری ہے. وفاقی حکومت اور ریاستی ادارے ظاہر ہے سب اس کے اندر شامل ہوں گے. امنیت کا مسئلہ ہے اور سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو پوری حکومت اس کو سیکیورٹی بھی دے گی، حکومت اس کے لیے باقی بھی سہولتیں انشاءاللہ فراہم کرے گی. اور اگر کوئی تحفظات ہیں کسی کے تو وہ ظاہر ہے جو اس پروگرام کے انعقاد کرنے والے ذمہ داران ہیں ان کے ساتھ وہ بیٹھ کر اس کو شیئر کر کے مسائل کو وقت کے اوپر حل کر سکتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ بدمزگیاں پیدا کریں اور مزید تشویش پورے پاکستان میں پھیل جائے. چونکہ ملک گیر اجتماع ہے، اس میں گلگت سے، بلتستان سے، پارا چنار سے، خیبر پختونخوا سے اور کراچی سے، کوئٹہ سے، بلوچستان سے، سندھ بھر سے اور پنجاب بھر سے تمام افراد اس کے اندر شریک ہوں گے. اور میری توقع ہے، مجھے علم نہیں ہے، آگاہی نہیں ہے، رابطہ نہیں ہے، لیکن مجھے توقع یہ ہے کہ ملک کے باہر بیٹھے ہوئے پاکستانی بھی یہ موقع ضائع نہیں کریں گے اور وہ بھی اس اجتماع میں شرکت کے لیے آئیں گے. یہ میری توقع ہے. میں پاکستانیوں کے مزاج سے آشنا ہوں، اس وجہ سے یہ توقع ظاہر کر رہا ہوں کہ ملک کے باہر سے بھی ایک کثیر تعداد پاکستانیوں کی جو مہاجر ہیں یا مقیم ہیں یا جاب کے لیے، تعلیم کے لیے بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انشاءاللہ آئیں گے اور اس اپنے قومی فریضہ میں شریک ہوں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ بھی چند ایک اہم
موضوعات تھے لیکن وقت زیادہ گزر گیا ہے اور میں نہیں چاہتا اس اہم موضوع کے بعد دوسرے موضوعات کی وجہ سے توجہ ہٹ جائے۔ آج سے انشاءاللہ ہم سب نے مل کر ذمہ داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اپنے عہد کو وفا کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ملت پاکستان کو سرخرو کرے گا۔ چونکہ یہ ایام دفاع پاکستان کے ایام ہیں جن میں مارکہ حق میں بنیان مرصوص آپریشن میں افواج پاکستان نے ایک تاریخی کارنامہ انجام دیا ہے اور اپنے سے کئی گنا زیادہ طاقتور دشمن کو اس کی ناک خاک میں رگڑی ہے، اور آج پاکستان سفارتکاری کی اعلیٰ بلندیوں پر جا پہنچا ہے۔ یہ اسی کامیابی کا نتیجہ ہے جو میدان جنگ میں اور مزاحمت کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھی، اور یہ سب کچھ اہل پاکستان کے لیے فخر ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حکومت کو اور پاکستانی قیادت کو یہ توفیق دے کہ جو سفارتکاری کر رہے ہیں انشاءاللہ اللہ انہیں توفیق دے، کامیابی ہر چند اس میں ایک طرف چونکہ شیطان ہے اور شیطان پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ فرانس کے صدر نے کھل کے کہا ہے کہ ٹرمپ اور امریکہ قابل اعتماد ساتھی نہیں ہیں۔ اٹلی کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ قابل اعتماد ساتھی نہیں ہے۔ جرمن چانسلر کو کل ہی ٹرمپ نے گالیاں دی ہیں کہ ایران کے بارے میں، جنگ ایران کے بارے میں اظہار نظر نہ کرو، تم چپ رہو اور یوکرین پر توجہ دو۔ پوپ کو گالیاں دے چکا ہے چونکہ پوپ اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھتا، نیٹو نہیں سمجھتا، یورپ نہیں سمجھتا، کینیڈا نہیں سمجھتا، کوئی دنیا کا ملک اسرائیل کے علاوہ امریکہ کے لیے آج اعتبار قائل نہیں ہے۔ پاکستان کی سفارتی مشکل یہ ہے سفارتکاری کی کہ ایک طرف شیطان ہے اور ایک طرف ایران ہے، ایک طرف اللہ کا پسندیدہ ملک ہے اور اللہ کی پسندیدہ قیادت، اور ایک طرف اللہ کے دشمن ہیں۔ سفارتکاری خود ہی پیچیدہ ہو جاتی ہے، اور انشاءاللہ پاکستانی قیادت نے اس مشکل مرحلے کو طے کرنا ہے اور عبور کرنا ہے انشاءاللہ۔ چند موضوعات اور تھے جو انہی سے متعلقہ تھے لیکن انہیں بعد میں بیان کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔ ملت پاکستان اب پوری توجہ اپنی اس مینار پاکستان اجتماع پر مرکوز کریں اور اس کے جتنے لوازمات ہیں وہ فراہم کریں، اپنے فرائض معین کریں، جگہ جگہ گاؤں تیاری اس کی شروع کریں، اجتماع کریں، وحدت جو گروپ بنے ہوئے ہیں سارے اکٹھے ہو کے ایک ملت واحدہ بن کر انشاءاللہ اس میں سارے شریک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا کرے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کے دشمنوں سے پاکستان کو نجات عطا فرمائے اور پاکستان کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرمائے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایران کو فتح و نصرت عطا فرمائے، مجاہدین کو اور رہبر انقلاب اسلامی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر عطا فرمائے انشاءاللہ۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔